اسلامی بہنوں کا جو جذبہ ہمارے سامنے آ رہا ہے ماشاءاللہ، میں بھی کچھ پکچرز ملی ہیں کہ اسلامی بہنوں نے اپنے زیورات جو ہیں ماشاءاللہ وہ راہ خدا میں خرچ کیے. یقیناً یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. بعض اوقات خواتین کو اپنے زیورات سے بڑا پیار ہوتا ہے اور کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے نہیں بیچنا ہے، لیکن یہ کتنا اچھا سودا ہے، یہ کتنا اچھا یوں سمجھے کہ نیکی ہے. کیا فرمائیں گے ابھی؟ اب دیکھ رہے ہیں آپ زیورات کی پکچرز بھی آ رہی ہیں. خوبصورت عمل ہے، خاص طور پہ جو پہنا ہوا زیور دینا ہے نا، جی بطور خاص اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے. وہ کیا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ عید کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں وہ کپڑا ہوتا تھا جس کے اندر وہ صدقہ وغیرہ جمع کرتے تھے. تو اس زمانے میں چونکہ خواتین کو بھی اجازت تھی شرکت کرنے کی، نبی پاک علیہ السلام کا پاکیزہ زمانہ تھا اور اس میں خواتین جو ہے وہ شرکت کرتی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام سب کو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو، اور اس میں الفاظ ہیں وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، اگرچہ وہ تمہارے زیورات میں سے ہی ہو. تو جو صحابیات تھیں وہ یہ کیا کرتی تھی کہ صحابیات جو ہیں وہ اپنے پہنے ہوئے زیورات جس میں یہ بندے ہو گئے، ٹاپس ہو گئے، تو یہ اتار کے اس کے اندر ڈالا کرتی تھی. کیا بات ہے. تو یہ زیورات صحابیات کا طریقہ زیور ہو گیا. دینا جو ہے نا یہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کے دور سے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ واہ واہ واہ. والسلام. چلیں بھائی اسلامی بہنیں ماشاءاللہ دیکھیں جنہوں نے دیا، اللہ قبول فرمائے اور مزید بھی آپ دے سکتے ہیں. اچھا اس میں شوہر کی اجازت، والد کی اجازت کیا؟ اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر تو وہ اسلامی بہن کی ملک نہیں ہے، وہ شوہر کی ملک ہے یا وہ کسی اور کی ملک ہے، تو پھر اس کی اجازت ضروری ہے. بغیر اجازت کے دوسرے کا مال نہیں اٹھا کے دے سکتے. اور اگر اپنی بھی ملک ہے تو اس میں بھی حسن معاشرت یہ ہے کہ اجازت لے کر اور بتا کر دی.